سورہ زخرف آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں جو پروردگار نے ہمیں جنتیوں کی اور جہنمیوں کی کنورزیشن جو سنائی اللہ کی کتاب سے، اور یقیناً اس میں یہی چاہت اللہ کی نظر آتی ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو جہنمیوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ چاہیں گے کہ اللہ انہیں وہاں موت دے دے اور ان کا خاتمہ ہو جائے، اور جو آیت نمبر 79 تھی یہ بڑی زبردست تھی، 78 اور 79، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمیں بتایا کہ تمہارے پاس حق آ چکا تھا، لیکن اکثریت اللہ کی اس کتاب جسے اللہ نے حق کہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ناگوار ان پر گزرتا تھا، کراہت کرتی تھی۔ ویسے تو دیکھیں ہم مسلمان ہل ہل کے بڑے تجوید بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، ہمیں قاریوں کی آوازیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن جہاں سمجھنے کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں گے تمام دنیا میں مسلمان، خاص کر کے علماء صفت انسان، ایک دوسرے کے کانسیپٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب ایک ہی ہے، نماز میں سب وہی پڑھتے ہیں کہ باہر نکل کر جن باتوں پر وہ اختلافات کرتے ہیں، نماز میں سب ایک ہوتے ہیں اور تب کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا مجبور ہیں ہم کہ نماز میں تو قرآن پڑھا ہی جائے گا، لیکن نماز سے باہر ہمارے کئی فرقے اور کئی مسلک اور کئی اختلافات ایسے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے بھی رواداد نہیں رکھتے۔ تو اینی وے آیت نمبر 79 نے پھر کلیئر ہم پر بات کھول دی کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے بھی مخاطب ہیں، ہم سب سے بھی مخاطب ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے اس کتاب کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد، اور بے شک ہم بھی ایک فیصلہ کریں گے، اللہ نے فرمایا، اور یہ عقیدہ ہمیں دیا آیت نمبر 80 میں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے، اور یہ زندگی ہماری اتنی قیمتی ہے کہ اگر ہم اس میں اپنے رب سے دوستی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو انشاءاللہ بہت چانسز ہیں کہ ہماری جتنی برائیاں لکھی ہوئی ہیں وہ مٹا بھی دی جائیں، یا اللہ چاہے تو سورہ فرقان کی روشنی میں تمام برائیوں کو نیکیوں میں اللہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 81 سے دیکھتے ہیں، جو کہ تقریباً اختتام کو جا رہی ہے سورہ زخرف، کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر ہوتا رحمان کے لیے کوئی ولد، کوئی اولاد، کیونکہ ہم نے پچھلی آیتوں میں عقیدے کی بھی درستگی پر بہت ہی زور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کتاب کی طرف بلاتے ہیں، اور کتاب میں جو ٹاپ موسٹ توحید کا عقیدہ ہے اس کو کتنا مضبوطی سے مجھ کو اور آپ کو پکڑنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، بس میں پہل کرتا، سب سے پہلا میں ہوتا اس اولاد کی عبادت کرنے والا، جو کہ ابھی آگے جا کر آپ کو سفارش کا عقیدہ، شفاعت کا عقیدہ ملے گا، کہ اگر لوگ رحمان کی اولاد بنا رہے اہل کتاب میں سے، تو ہم مسلمانوں میں سے لوگوں نے شفاعت کو اس حد تک شرکیہ لے لیا ہے کہ اللہ کہیں ہم سے بھی ناراض نہ ہو جائیں، اور آپ دیکھیں گے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ شفاعت کی کیا ہمیں ضرورت نہیں، لیکن شفاعت وہی کر سکتا ہے جو غیب بھی جانتا ہو، اور جو ہر بندے کے اعمال کو آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے کرنا کیا ہے اس نے کرنے کیا والا ہے، جو انسان کسی کو پوری طرح سے جانتا ہو وہی شفاعت کر سکتا ہے۔ اور یہ خاصیت اللہ نے کسی نبی میں بھی نہیں دی کہ ایک نبی بھی کسی انسان کو پوری طرح سے اندر اور باہر سے
جان سکیں۔ تو جناب یہاں پر اولاد کا جو عقیدہ دیا گیا تو ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ بڑے پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں پہل کرتا اس اولاد کی عبادت میں۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان اولاد کے چکروں سے۔ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ بے عیب ہے، ہم عیب دار ہیں، ہمیں اولادوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ پاک ہیں تمام عیب سے، مالک ہیں، رب ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، رب العرش، عرش کے بھی اللہ ہی رب ہیں۔ عما یصفون، ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو ان کی زبانیں بیان کر رہی ہے، اللہ پر جھوٹ بول رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم آ رہا ہے؟ فذرہم، چھوڑ دو ایسے لوگوں کو ان کے حال پر۔ آپ دیکھیں ایک طرف تو ہمیں ملتا ہے کہ انہیں ڈراؤ، انہیں اویئرنیس دو، انہیں کی کتاب سے بلاؤ کہ دیکھو تمہارے نبیوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے، نہ عزیر علیہ السلام نے، نہ فرشتوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم خدا کی اولاد ہیں۔ اور یہ اپنی کتاب بھی جس کو اللہ نے ان کو بھی حق کہا ہے، یہ اس سے بھی کراہت کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، فذرہم، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر ایک حد تک سمجھانے کے بعد۔ یخوضوا ویلعبوا، یہ مصروف رہیں، یہ غرق رہیں، یہ اپنے کھیل تماشے میں اللہ کی اس بات کو نہ سمجھیں۔ حتی یلاقوا، یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں گے یومہم الذی یوعدون، اپنے اس دن سے جس کا سب کو وعدہ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں بار بار ہم مسلمانوں کے لیے پریشان رہتی ہوں، جبکہ ہمیں سب کے لیے پریشان ہونا چاہیے، لیکن میں بڑی افسردہ ہوتی ہوں اس بات پر کہ ہم خدا کی اولاد نہ بناتے ہوئے بھی ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ولی اللہ کو پکارتے ہیں، کسی کی مزاروں پر ہم کتنے شرک کرتے ہیں، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس ہم کیا کچھ شرکیہ عقائد لے کر نہیں پہنچتے، اور بلکہ ان کو اپنی آوازیں سنواتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ان سے سفارشات کرواتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری آواز سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ حق کی کتاب سے اللہ کو نہیں پہچان سکتے ہیں اور غیر اللہ کے اسٹیٹس کو مینٹین نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے تو انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کہ وہی وہ اللہ ذات پاک ہیں، آسمان میں بھی وہی الہ ہیں، وہی انہی کی اتھارٹی چل رہی ہے، اور زمین میں بھی وہی اللہ کی اتھارٹی چلتی ہے۔ زمین پر کوئی اور کی کوئی بھی اللہ نے کسی کو کوئی اختیارات نہیں دیے ہیں۔ ہمارے یہاں تو مسلمان شاعر یہاں تک شرک کر جاتے ہیں کہ آسمان پر جو الہ ہے تو زمین کا الہ پتہ نہیں کن کن کے ناموں سے اپنی شاعری کو وجود میں لاتے ہیں، بڑے شرکیہ عقائد لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور لوگ بھی واہ واہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے، زمین پر بھی وہی اللہ ہے۔ ہم دیکھیں کبھی کبھار اپنی باتوں میں یہ کر جاتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو، یعنی ہم کسی سے اتنی بٹرنگ، اتنی محبت، اتنا کریڈٹ کسی کو دیتے ہیں کسی کے احسان کا کہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو۔ یہ بہت بڑا شرکیہ انداز ہے، بہت بڑا شرکیہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ اپنے تمام کام کو حکمت سے اور علم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، بابرکت ہے وہ ذات پاک، یعنی تمام بلیسنگ،
تمام بلیسنگ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. وما بینہما، ایون ان دونوں کے درمیان جو سپیس ہے وہ سب میں بھی اللہ ہی کی اتھارٹی چلتی ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی اللہ ہی کے پاس قیامت کے علم کی بھی تمام انتہائیں ہیں. کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ لوگ نبیوں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت. اور ہمارے ہاں تو راویوں نے حد ہی کر دی، لکھنے والوں نے تو انتہا کر دی کہ اللہ کی کتاب نماز میں پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اسی اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم کی تمام علم، لیکن پھر کتابوں میں لکھ کر چلے جاتے ہیں کہ جی اس دن آئے گی، اس وقت آئے گی اور اس طرح آئے گی. جبکہ قرآن والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انما العلم عند اللہ، تمام علم اللہ کے پاس ہے قیامت کا کہ وہ کب آئے گی، لیکن وہ آئے گی ضرور، اچانک آئے گی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یہ آنسر ہمیں ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ ہم مسلمان بھی کہاں کہاں فساد ہم نے مچایا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. اب دیکھیں آپ کو شفاعت کا دوبارہ آج کتنا کلیئر عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ شفاعت وہی کر سکتا ہے جو ظاہر اور باطن سے واقف ہو، اور یہ صرف اور صرف قدرت اور یہ صرف اور صرف صفت اللہ تعالی کی ہے کہ جو کسی کے ظاہر اور باطن سے واقف ہو. تو گویا شفاعت ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھ لیجئے آیت نمبر 86 سورہ زخرف، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور نہیں اختیارات رکھتے ہیں الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، وہ لوگ اختیارات نہیں رکھتے ہیں جن کو لوگ پکارتے ہیں اس اللہ کے سوا. کن کو پکارا جاتا ہے؟ نبیوں کو پکارا جاتا ہے، اور دوسرے اہل کتاب اور دوسرے مذاہب میں ان کے والوں کے جو بلند مرتبہ لوگ ہیں جن کو وہ نیک سمجھتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جن کو بھی تم پکارتے ہو، چاہے مسلمان، چاہے کہ اہل کتاب، چاہے کہ کوئی اختیارات نہیں رکھتے جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں اس اللہ کے سوا شفاعت کا. اللہ، سوائے وہی شفاعت کا حق رکھتا ہے من شہید بالحق، جو گواہی دے، جو حاضر ہو، جو شہادت دے بالکل حق کے ساتھ، وہم یعلمون، اور اس حال میں گواہی دے کہ اسے ظاہر اور باطن کا علم ہو، وہ ہر چیز کے بارے میں پورا علم رکھتا ہو. سوچئے اب یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی نبی یا کوئی نیک ولی انسان کسی کے ظاہر اور باطن کو جان سکتا ہے؟ کیا قرآن کے لیے ہم کہتے ہیں گواہی دے گا، قرآن شہادت دے گا، قرآن شفاعت کرے گا، پھر ہم کچھ صورتوں کے نام لے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں حافظ قرآن شفاعت کر دے گا. کیا کوئی ظاہر اور باطن سے واقف ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی کے اندر یہ صفت ہے؟ کلیئر آپ دیکھ لیں، اسے پلے باندھ لیں. آیت نمبر 86 میں شفاعت کو پھر کھول دیا گیا کہ شفاعت تو وہی کر سکتا ہے جو ہمیشہ حاضر ہو، شہادت دے، اور اس حال میں ہو کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو. تو اے لوگوں، کہنے کو تو تم کہتے ہو کہ ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. آگے آیت دیکھ لیجئے، آیت 87 کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر ان سے سوال کرو کہ من خلقہم، کس نے پیدا کیا ان تمام لوگوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اقرار کرتے ہیں کہ پیدا صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں. تو پھر شفاعت کو سمجھ لیجئے کہ شفاعت وہی کر سکتا ہے جو کسی کو پیدا کر سکتا ہے، اور کوئی انبیاء کرام نے بھی کبھی کوئی چیز پیدا
خود سے نہیں کی ہے۔ دیکھ لیجئے، اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صرف دوسروں کے شرک کو دیکھتے ہیں یا آپ اور میں اپنے شرک کو کس طرح سے کور کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں کہ اے اللہ میں اس حال میں جاؤں کہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ میرے اور آپ کے بھی اعمال نامے پر یہ لیبل لگا ہوا ہو کہ ہم بھی کسی اینگل سے الحمدللہ شرک نہیں کرتے تھے، اور اس حال میں اللہ سے ملاقات ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہوں۔ تو آپ دیکھ لیجئے، آج شفاعت کی آپ کو دونوں شرطیں بتا دی گئیں۔ شفاعت وہی کر سکتا ہے جو تمام غیب جانتا ہو، شفاعت وہی کر سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹک گئے ہو، کہاں دھوکہ کھا رہے ہو۔ وَقِيلِهِ، اور رسول کے اس قول کی قسم، اللہ فرماتے ہیں اور جو کہا رسول نے اس کی قسم کہ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق۔ اللہ ان کے ایمان میں کتنا ایرر ہے، یہ نبی کی دہائی ہے۔ یہ نبی نے اپنے اللہ سے کہا اللہ یہ لوگ مان کر نہیں دیتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور جس پر کہا گیا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، پس اے نبی ٹھیک ہے ان کو اگنور کرو، ان کے ایمان کو اگنور کرو، ان پر پوری جو محنت کی نبیوں پر اور عام پبلک پر جو ذمہ داری ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ ہم نے اور انبیاء کرام نے اپنے وقت پر جو وہ کر کر چلے گئے، آج مجھ کو اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہے، اپنے آپ پر بھی اور اپنی عوام پر بھی۔ تو نبی کو باقاعدہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ درگزر سے کام لیں ان کے بارے میں۔ وَقُلْ سلام، اور جاہلوں کے لیے کہا گیا کہ جاہلوں سے کہہ دو سلام ہو تم پر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ باقاعدہ یہ قرآن سے تعلیم مل رہی ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھانا ہے۔ اب جب کوئی بالکل اتے آ جائے، بالکل جان پر آ جائے، ٹھیک ہے آپ کہیں سلام ہو تم پر، اللہ ہم سب کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ان سب کو علم ہوگا جب قیامت برپا ہوگی، اللہ سے 1 to 1 ملاقات ہوگی، تب انسان جانے گا کہ شفاعت کون کر سکتا ہے اور ایمان کس کا پیور ہے اور کس کو جنت کی انٹری بہت جلدی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور اللہ تعالی ہم سب پر بے انتہا رحم فرمائے۔